मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बख़ैर होंगे। सांप के ख्वाब के ताल्लुक़ से बहुत मरतबा ये कमेंट्स किया जाता है, पूछा जाता है उलमाए किराम से, लोगों से भी, कि अगर कोई सांप देख ले तो उसकी ताबीर क्या होगी। और सांप वाले ख्वाब देख कर के लोग अक्सर परेशान भी होते हैं कि हाय ये क्या हो गया मेरे साथ कि मैंने सांप का ख्वाब देख लिया। और फिर हर एक के ख्वाब देखने का तरीक़ा भी अलग अलग होता है, सबका ख्वाब भी अलग अलग होता है। कोई ख्वाब में ये देखता है कि सांप उसका पीछा कर रहा है, किसी ने सांप को ही मार दिया, कोई ये देखा कि सांप उसके मुंह से निकल रहा होता है। फिर सांप के रंग भी अलग अलग होते हैं, कोई काला सांप देखता है तो कोई सफ़ेद, कोई लाल देखता है तो कोई पीला। तो इन सारे ख्वाबों की जो है ताबीर क्या है और इसका क्या मतलब होता है, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथ में उसका तरीक़ा और उसका इलाज भी बताएंगे कि वो क्या विर्द है, क्या आयत, कौन सी आयतें हैं जिसको पढ़ कर के हम अपने आप पर दम करें तो इस तरह के जो ख्वाब हैं वो नहीं आएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि ये ख्वाब की हकीकत, जो ख्वाब देखा जाता है वो हकीकत में ऐसा होने वाला है कि नहीं, उसकी ताबीर क्या है और उसमें सच्चाई कितनी है। इंशाअल्लाह ये सब बातें तफसील से इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जान लें कि ख्वाब में जो सांप दिखाई देते हैं इसका मतलब ये होता है कि कोई दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है, यानी कोई पोशीदा दुश्मन है जो आपके पीछे लगा हुआ है। और अगर कोई ये देखे कि सांप घर में है तो घरेलू दुश्मन पर दलील है, यानी घर में अगर सांप देखा तो इसका मतलब घर में उसका कोई दुश्मन है। और अगर जंगल में देखा ख्वाब में कि जंगल पे गया हुआ है, वहाँ कोई सांप नज़र आया तो इसका मतलब बाहर कोई उसका दुश्मन है, घर में नहीं बल्कि बाहर दुश्मन है। इसी तरह से अगर कोई ये देखे कि उसने सांप से लड़ाई की है तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन से झगड़ा करेगा, कोई दुश्मन है उससे वो झगड़ा करेगा अगर वो सांप से लड़ा है तो। और अगर देखे कि सांप उस पर गालिब आया है, सांप उस पर गालिब आने का मतलब कि वो हार गया और सांप जीत गया है, तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन पर फतह ना पाएगा, दुश्मन से हार जाएगा। और अगर कोई ये देखे कि सांप ने उसको काटा है तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन से उसको नुकसान पहुंचने वाला है। और अगर उसने सांप को मारा है तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन मगलूब होगा और ये गालिब होगा, ये जीत जाएगा और दुश्मन हार जाएगा। इसी तरह से अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने सांप का गोश्त खा लिया है तो इसका मतलब ये होता है कि उसी कदर वो दुश्मन का माल उठाएगा और दुश्मन का माल हासिल करेगा और खाएगा। और खैर और खुशी देखेगा, मतलब कि अगर किसी ने ख्वाब में सांप का गोश्त खाया है तो इसका मतलब आइंदा जो कल है या जो 2-3 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर वो उसको कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे वो बड़ा खुश होगा, यानी खुशी नसीब होगी। और अगर देखा कि उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए हैं, मार करके 2 टुकड़े कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन से वो इंसाफ हासिल करेगा, इंसाफ पाएगा। और अगर दोनों टुकड़े उठा लिए हैं, यानी 2 टुकड़े करने के बाद उसको वो उठा भी लिया है, तो इसका मतलब दुश्मन का वो माल भी हासिल कर लेगा। यहीं तक बस नहीं, बल्कि चूँकि ख्वाब की ताबीरें जो है ख्वाब के हिसाब से ही होती है और सबका ख्वाब अलग अलग है, इसलिए वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जिसको इस तरह का ख्वाब बार बार आता है और वो परेशान होते हैं कि ख्वाब का मतलब क्या है, हम क्यों देखते हैं। आखिर तक आप ज़रूर देखें, आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर देखें किसी ने ये देखा कि उसने उसके साथ मेहरबानी से बात की, यानी सांप से बातचीत हुई ख्वाब में, ख्वाब है कुछ भी हो सकता है, तो ख्वाब में सांप से बात हुई और अच्छी तरह से सांप ने बात की है, तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा अजीब काम होगा जिससे वो खुश होगा, उसके साथ कोई अनोखा काम होने वाला है और उस काम के बाद, उसके काम के नतीजे में वो खुश होगा और उसको खुशी नसीब होगी। और अगर उसने देखा कि सांप के साथ तुंदी और तेज़ी से बात की है, दोनों आपस में बड़ी तेज़ी के साथ बात किए हैं, तो इसका मतलब दुश्मन उस पर फतह पाएगा, यानी दुश्मन जीत जाएगा और लड़ाई में, झगड़े में ये हार जाएगा। और अगर मरा हुआ सांप देखे,
یعنی خواب میں کسی نے دیکھا کہ سانپ مرا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شر اور آفت کو دور کرے گا، مصیبت کو دور کرے گا۔ یہ خواب بڑا اچھا ہے۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ سانپ مرا ہوا ہے خواب میں تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت پریشانی آنے والی ہے تو دور فرما دے گا اور اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر دیکھا کسی نے کہ سانپ اس کا تابعدار ہے، فرما بردار ہو گیا، جو کہتا ہے سانپ وہی کرتا ہے خواب میں، تو اس کا مطلب وہ مرتبے کو پہنچے گا اور بزرگی پائے گا، یعنی وہ نیک انسان بنے گا۔ اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ سانپ اس سے بھاگا ہے، خواب میں سانپ دیکھا، وہ سانپ سے نہیں بھاگا بلکہ اس کو دیکھ کر کے سانپ بھاگ گیا، تو اس کا مطلب دشمن اس کے ضعیف ہیں، بڑے کمزور ہیں اور اس کو دیکھ کر کے ڈرتا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ سبز ہے، اب سانپ کے بھی کلر الگ الگ ہوتے ہیں، اس کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، اور اس میں بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں ہمیشہ سیاہ یعنی کالا سانپ دیکھتا ہوں، سبز دیکھتا ہوں، تو اس کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر سبز دیکھا یعنی کہ ہرے رنگ کا اگر سانپ دیکھا تو ایسے میں یہ اس بات پر دلیل ہے کہ دشمن دیندار اور با امانت ہوگا، یعنی جو بھی اس کا دشمن ہے یا ہوگا، دشمن ہونے والا ہے، وہ دیندار ہوگا، اس سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اور اس طرح سے اگر کوئی دوسرے سانپوں کے علاوہ سیاہ سانپ دیکھے یعنی بالکل کالا سانپ دیکھے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی لشکر ہے نا، اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہیں، اس کی بات ماننے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جماعت لشکروں کی اس پر حملہ بولنے والی ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اور اگر سانپ جو ہے زرد ہو یعنی کہ پیلا اگر سانپ اس نے دیکھا ہے تو یہ بیمار دشمن پر دلیل ہے، یعنی جو اس کا دشمن ہے وہ کمزور ہے، بیمار ہے، یہ اس کو بتاتا ہے۔ اور اگر کوئی لال سانپ دیکھا، بڑا سرخ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو دشمن ہے وہ بڑا بدمعاش ہے اور عیش پسند ہے، مستی خور ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ سانپ کے بہت سے پاؤں ہیں، خواب میں دیکھا، جیسا میں نے بتایا کہ خواب ہے تو کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، ایک خواب میں دیکھا کہ ایک سانپ ہے جس کے بہت سارے پیر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دشمن جو ہے وہ قوی اور دلاور ہوگا، بہت ہی مضبوط ہوگا، اس دشمن سے اسے بچ کے رہنا ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ بہت سانپ اس کے سامنے جمع ہیں، ایک نہیں بلکہ کئی سانپ اس کے سامنے جمع ہو گئے ہیں، اکٹھا ہو گئے ہیں، اور اس کو ستاتے بھی نہیں ہیں، بہت سارے ہیں اور ستاتے بھی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بہت سے خیش یعنی اپنے جو لوگ ہیں وہ اس کے دشمن ہوں گے لیکن اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دشمن اس کے اپنے ہی ہوں گے، اپنے ہی خاندان سے، اپنے ہی خیش و اقارب ان کے دشمن ہوں گے، لیکن اس آدمی کو، خواب دیکھنے والے کو، ان کے دشمنوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور اگر خواب میں یہ دیکھا کہ سانپوں کے جسم پر سر اور بہت سے دانت ہیں، اس کے جسم میں کئی سر اور کئی دانت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دشمن کیناور اور بد خصلت ہے، یعنی بہت ہی دشمنی رکھنے والا ہے اور اس کی عادت بہت بری ہے اور وہ دشمن کا سامنا کرنا ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ سانپ اس کی ناک کان، پستان یا پیشاب یا پاخانے کی جگہ سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فرزند یعنی کہ اس کی اپنی اولاد اس کے ساتھ دشمنی کرے گا اور اس کا دشمن ہوگا۔ اگر سانپ کو ان جگہوں سے نکلتے ہوئے دیکھا، جیسے ناک ہے، کان ہے، منہ اور اس طرح سے پستان، پیشاب وغیرہ کے مقام سے اگر نکلتے ہوئے دیکھا خواب کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی اولاد اس کی دشمن ہوں گی۔ تو ناظرین، یہ خوابوں کی تعبیر ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ سب خوابوں کی تعبیر ہے، سچائی نہیں ہے۔ اگر کوئی خواب دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن ہوگا ہی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ خوابوں کی تعبیر الگ ہے اور خوابوں کی حقیقت میں بدل جانا یا حقیقت میں ویسا ہی ہونا یہ الگ ہے۔ اس لیے کوئی سانپ کا خواب دیکھ کر کے یہ گھبرا نہ جائے اور ڈرے سہمے نہ رہیں کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میرے دشمن ہوں گے، کون دشمن ہے، کسی پر شک نہ کریں، کسی سے دشمنی نہ مول لیں، کسی سے عداوت نہ مول لیں، بلکہ یہ جو ہے شیطان کی طرف سے بھی خواب ہو سکتے ہیں اور اکثر خواب یہ شیطانی ہی ہوتے ہیں، لہذا اس پر کوئی یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے برے خواب آپ کو بار بار آتے ہیں
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سچ ہے، بلکہ یہ شیطانی خواب ہے۔ آپ اس سے اس کو کسی سے بیان نہ کریں، کسی سے تذکرہ نہ کریں، ہر چھوٹے بڑے سے اس کی تعبیر بالکل نہ پوچھیں۔ ممکن ہے کہ یہ جو بار بار سانپ کے خواب آتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ آپ سانپ سے زیادہ ڈرتے ہیں، سانپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، سانپ کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یا پھر آپ کو بدہضمی آپ شکار ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے بھی اس طرح سے عجیب عجیب خیالات پیدا ہوتے ہیں اور عجیب عجیب خواب نظر آتے ہیں۔ اب آخر میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جس کو پڑھ کر کے اس طرح کے خوابوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اول و آخر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ جو بھی آپ کو درود آتا ہے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے اور 4 قل کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد آخر میں درود شریف پڑھ کر کے اپنے سینہ میں دم کر کے سو جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اس طرح کے برے خوابوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ سے ڈریں، اس طرح کے خوابوں کو دیکھ کر کے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ چلیے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔